حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، احادیث میں بھی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں ان کو اکٹھا بھی کیا ہے، اور بھی کئی سیرت نگاروں نے مختلف انداز میں ان کو ترتیب دیا ہے۔ آپ کی عظیم خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جس پر بھی اسلام کو پیش کیا اس نے کوئی نہ کوئی دلیل مانگی ہے۔ جس پر بھی میں نے اسلام کو پیش کیا، جس کو بھی دعوت اسلام دی، اس نے کچھ نہ کچھ دلیل طلب کی ہے، لیکن جب میں نے ابو بکر صدیق پر اسلام پیش کیا، اس نے بس قبول کیا، دلیل نہیں مانگی۔ محبت جو ہوتی ہے وہ دلائل کی محتاج تھوڑا ہوتی ہے، تو یہاں محبت تھی دل میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کہ دلیل کی ڈیمانڈ نہیں کی۔ حضور نے دعوت دی تو آپ نے فوراً دعوت کو قبول فرما لیا۔ آپ کی خصوصیات یہ بھی ہے، خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق کی ہے۔ دیکھیں آج کے دور میں کوئی محقق نئی بات کہتا ہے، اگرچہ اس کی وہ بات، اس کا قول جو ہے وہ تحقیق کے مطابق ہو، لیکن جب نئی بات سامنے آتی ہے تو ایک دم حیران کی ہوتی ہے اور لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ عام طبقہ جو اس فن کو سمجھنے والا نہیں ہوتا وہ تو فوری طور پر مخالفت پر اتر آتا ہے۔ یہ انسان کا مزاج ہے کہ جو چیز مشہور ہے، غلط العام ہے، اس کو فوری طور پر لوگ قبول نہیں کرتے، اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ تو ایسے دور میں جب مکہ شریف میں اکثریت ہی مشرکین اور کفار کی تھی اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مخالفین کی تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، بھئی گزشتہ رات جو گزری ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، مجھے معراج کروائی گئی ہے، میں حرم مکہ سے مسجد اقصیٰ میں گیا ہوں اور وہاں سے لامکانوں تک گیا ہوں۔ لوگ کہنے کہ لو مسجد اقصیٰ کا سفر تو کوئی ہفتوں کا ہے، اور یہ رات کو ادھر ہی سوئے تھے، کہتے ہیں میں ہو گیا، آ بھی گیا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی خواب میں تو ہو کے کہیں سے بھی آ سکتا ہے، اپنے جسم کے ساتھ کوئی کیسے ہو کر ایک رات میں آ سکتا ہے؟ تو اس دور میں تو اونٹوں پر سفر تھا نا، یا گھوڑوں پر سفر تھا، تو وہ کہنے لگے وہ تو ہفتوں کا سفر ہے۔ اب انہیں ایک عنوان مل گیا، ایک موضوع مل گیا نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مخالفت کا۔ اب زور و شور سے مخالفت ہونے لگی، دیکھو بھی یہ بھی بلا بات ہے کرنے والی، اور جو بھی سنتا وہ کہتا ہاں تم کہہ تو ٹھیک رہے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ اب کفار چلتے چلتے ابو بکر صدیق کے پاس پہنچ گئے، جا کے کہنے لگے پتہ تمہارے دوست نے کیا کہا ہے؟ کیا کہا؟ جی وہ ایسی بات کہی ہے جو ہو ہی نہیں سکتی، تم پھر بھی انہیں مان رہے ہو، کیا کہا کیا ہے؟ جی انہوں نے کہا ہے میں رات مسجد اقصیٰ گیا تھا اور راتوں رات میں واپس بھی آ گیا ہوں۔ بھلا یہ بات ماننے والی ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ تو بتا ابو بکر، تو بھی سمجھدار ہے، تو بھی تاجر ہے، سفر کرتا رہتا ہے، اتنا بڑا سفر ایک رات میں ہو سکتا ہے؟ ابو بکر کہنے لگے ہاں بات تو تم ٹھیک کہتے ہو، کوئی کہے تو جھوٹ ہے پر میرے مصطفیٰ کہے تو بالکل سچ ہے۔ یہ حضور کی تصدیق ہے۔ کثیر سیرت نگاروں نے لکھا ہے جب حضور نے یہ سنا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ابو بکر آج کے بعد تو صدیق اکبر ہے۔ تصدیق کرنے والوں میں بڑا ابو بکر، بڑا صدیق اکبر۔ وہ کہنے لگے ابو بکر کیا ہوا تجھے؟ تم کیسی باتوں پر ان کی تصدیق کر رہے ہو؟ بھلا یہ ممکن ہے کہ رات میں ہو کر واپس آ جائے وہاں سے؟ ابو بکر کہنے لگے یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے، میں اس سے بھی بڑھ کر ان کی باتوں پر تصدیق کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں دوزخ ہے، وہ کہتے ہیں جنت ہے، وہ کہتے ہیں فرشتے ہیں، عرش ہے، سب کچھ ہے، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا تھوڑا ہے، وہ کہتے ہیں تو میں تصدیق کر دیتا ہوں، وہ جو کہتے ہیں جھوٹ نہیں کہتے۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے ہیں، کوفہ کی جامع مسجد ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، اور خطاب کرنے والا بھی کون ہے؟ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔
علم و حکمت کے موتی بکھیر رہے ہیں مولا علی۔ آپ نے مجمع سے سوال کیا اچھا بھی تمہیں پتا سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ جانتے ہو سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ کہنے لگے جناب آپ ہیں۔ فرمایا ہاں میں شجاع ہوں، بہادر ہوں، لیکن میں نے شجاع کا نہیں پوچھا، میں نے اشجع کا پوچھا ہے۔ میں نے کبیر، جیسے کبیر اور اکبر میں فرق ہے، شجاع اور اشجع میں فرق، میں نے سب سے بڑے بہادر کا پوچھا، وہ کون؟ فرمایا حضور ہم تو آپ کو ہی سمجھتے ہیں۔ فرمایا نہیں کوئی اور ہے۔ اچھا پھر آپ ہی بتا دیں وہ کون ہے۔ کہنے لگے جب بدر کی لڑائی ہونا تھی، یہ مشورہ ہو گیا کہ اب مشرکین سے جنگ ہی ہوگی، اب ہم پلٹ کر نہیں جائیں گے، راہ فرار نہیں اختیار کریں گے، تو اب تو جنگ انہوں نے مسلط کیا تو ہم بھی جنگ لڑیں گے۔ مشاورت ہو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عریش بنا دیا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک جگہ، رہنے کی جگہ مقرر کر دی گئی کہ حضور علیہ السلام یہاں پر قیام فرما ہوں گے۔ ایک خیمہ لگا دیا گیا۔ طے ہو گیا کہ یہاں پہ صف بندی ہوگی، اس طرح ہم نے مقابلہ کرنا، یہ کنویں ہیں ہمارے، یہاں سے ہم پانی یوز کریں گے، ساری مینجمنٹ اس پر مشاورت ہو گئی۔ ایک مجمع میں سے ایک سوال کیا گیا، بھائی جب ہم جنگ کر رہے ہوں گے، جہاد کر رہے ہوں گے، تو ہم میں سب سے قیمتی چیز، سب سے قیمتی اثاثہ تو ذات مصطفیٰ ہے، تو کہیں دوران جنگ مشرکین آ کر حضور پر حملہ نہ کر دیں، ہم ان پر حملے میں ہی مصروف رہیں اور وہ کسی طرف سے ایک اسپیشل دستہ بنا کر حضور پر حملہ کر دیں، تو ہمیں اس پر بھی سوچنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا بھی کسی کے ذمے یہ کام لگانا چاہیے، اس کا کوئی اور کام نہ ہو، صرف حضور کی حفاظت کرے۔ اچھا بھائی کون ہے تم میں جو حضور کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے؟ سارے خاموش ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں میں بھی خاموش تھا۔ اس وقت میدان میں تلوار نکال کر چھلانگ لگا کے جو آیا اور جس نے کہا میں حضور کی حفاظت کروں گا، وہ کوئی اور نہیں ابو بکر صدیق تھا۔ مولا علی کہتے ہیں میرے خیال میں وہ جو عمل تھا ابو بکر صدیق کا اس وقت جرت و بہادری کے ساتھ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امت میں سب سے بڑے بہادر ابو بکر صدیق ہیں۔ کہتے ہیں ایک اور واقعہ بھی ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسامہ کو روانہ فرما دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس لشکر کو واپس نہیں بلانا، یہ لشکر کسی صورت میں واپس نہیں آئے گا۔ ابھی لشکر ایک منزل یا دو منزل گیا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال شریف ہو گیا۔ اب عجیب سی کیفیت طاری ہوگی، لشکر وہاں پر رک گیا اور وہاں سے حضرت اسامہ خود تشریف لاتے ہیں یا پیغامبر کو بھیجتے ہیں کہ کیا حکم ہے، ہم واپس آئیں یا آگے روانہ ہو جائیں؟ مشاورت ہونے لگی، سبھی کہنے لگے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ بہت سارے قبیلے مرتد ہو گئے ہیں اور اسلام کی مخالفت بہت ساری جگہوں پر ہونے لگ گئی ہے، مدینہ منورہ کے اطراف میں اور قرب و جوار میں بغاوت جو ہے وہ پھیل رہی ہے۔ ایسے میں ایک بڑے مجاہدین کے لشکر کا کیپٹل سے، مرکز سے بہت دور چلے جانا اور ہماری طاقت کا تقسیم ہو جانا مرکز کے لیے مناسب نہیں ہے، تو اس کو یہیں پر رہنا چاہیے۔ یہاں تک کہ فاروق اعظم بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے کہنے لگے آپ اس لشکر کو روانہ نہ فرمائیں۔ مولا علی کہتے ہیں ایسے میں ابو بکر صدیق نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا عمر اسلام سے پہلے تو بڑا بہادر تھا، بزدل ہو گیا ہے، تم کیا سمجھتے ہو کیا ہوگا؟ مرکز خالی ہوگا تو کیا لوگ آ کر خلیفۃ الرسول کو مار دیں گے؟ یہی ہوگا نا، زیادہ سے زیادہ نقصان یہی ہوگا نا کہ مجھے لوگ قتل کر دیں گے۔ مجھے منظور ہے مجھے لوگ قتل کر دیں، یہاں تک کہ میری تدفین کرنے والا کوئی نہ ہو، مجھے گدھ اور کوے نوچ نوچ کر کھا جائیں، یہ تو مجھے منظور ہے، پر حضور کے حکم پر عمل نہ ہو یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا یہ لشکر واپس نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا، یہ جائے گا۔ اور پھر مورخ یہ بات لکھتے ہوئے حیران ہو جاتا ہے کہ کیسا فیصلہ تھا۔ دیکھیے قوموں پر مشکل گھڑیاں آتی ہیں اور جس کو ہم بولڈ سٹیپ کہتے ہیں، ایسے مراحل آتے ہیں۔ اب یہاں پتہ چلتا ہے لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، قیادت کیا ہے۔
اب مورخین یہ بات لکھتے ہوئے حیران رہتے ہیں کہ ایسے میں جب سبھی کہہ رہے تھے آپ قافلے کو واپس بلائیں. حضرت ابو بکر صدیق کی نظر امور سیاست پر نہیں تھی، ذات مصطفیٰ پر تھی. ان کا اعتماد ظاہری احوال پر نہیں تھا، حضور پر تھا، حضور کے حکم پر اعتماد تھا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب اتنا بڑا لشکر مدینہ منورہ سے چلا گیا، کفار پر رو پڑ گیا کہ یار اتنا بڑا لشکر تو نے باہر بھیج دیا، اندر کتنی طاقت ہوگی. تیزی سے مرتد کفار طائب ہوئے. یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت تھی. ریاست مدینہ منورہ ایسے ہی نہیں قائم ہو گئی. اس کے پیچھے محبت رسول ہے، اطاعت رسول ہے، حضور کی اتباع ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر مشروط اتباع ہے. آپ کسی لفظ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر لیں اور اس کا استعمال غلط العام ہو جائے تو یہ الگ بات ہے، لیکن اس کی حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا لوگوں نے جی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ تو خام خواہ کا ٹیکس ہے، ہم کیوں یہ دیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو محض واعظ و نصیحت پر اکتفا کر لیتے اور کہتے ٹھیک ہے ابھی میں نے تمہیں مسئلہ سمجھا دیا ہے، تم عمل کرو یا نہ کرو تمہاری مرضی. لیکن تاجدار صداقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ تھے. حضرت سیدنا فاروق اعظم ابو بکر صدیق کے نائب تھے، حضرت عثمان غنی حضرت عمر کے نائب تھے، مولا علی المرتضی حضرت عثمان کے نائب تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ الرسول تھے. یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے. باقی تینوں خلفاء کو امیر المومنین کہا گیا اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ الرسول کہا گیا. کسی نے آپ کو کہا آپ خلیفۃ اللہ، کہا نہ ایسے نہ کرو، مجھے خلیفۃ الرسول کہو. یہ تعریفوں میں مبالغے نہ کیا کرو. آپ جب قریب الوصال تھے تو کسی نے ایسے اوصاف کے ساتھ آپ کی تعریف کی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بولے جاتے ہیں. ایسے اوصاف کے ساتھ آپ کی تعریف کی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بولے جاتے ہیں. آپ کہنے لگے نہ میری اس طرح تعریف نہ کرو، جو میرے مصطفیٰ کا حق ہے وہ انہی کا حق ہے، مجھے بڑھاؤ نہ. یہ ہمارے ہاں یہ چیز بڑی اہم ہے اور قابل عمل ہے اور قابل توجہ ہے کہ جب کسی کی تعریف کریں تو اس کے مقام سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے یا غلو نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف بھی جہاد فرمایا. یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے، اور زکوٰۃ کے قانون کو نافذ فرمایا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ اگلے دن خلافت ہوگی، اگلے دن آپ نے چادریں اٹھائیں اور بازار کی طرف جانے لگے اپنے کام کے لیے. تاجر تھے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک لیا. خلیفۃ الرسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ظاہر ہے بچوں کی ذمہ داری بھی تو ہے نا مجھ پر، وہ بھی تو کرنی ہے. کہا آپ تو خلیفۃ الرسول ہیں، آپ کے ذمہ اتنے سارے کام ہیں، امور ہیں، آپ نے مدینہ منورہ کی ریاست کے سارے معاملات کو دیکھنا ہے، تو آپ ادھر چلے جائیں گے تو یہ معاملات کون دیکھے گا؟ آپ ٹھہرے، میں صحابہ سے مشورہ کرتا ہوں. صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مشاورت ہوئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اجرت طے ہوئی کہ روز کی نصف بکری آپ کو پیش کی جائے گی. یہ آپ کی اجرت طے ہوئی اور آپ نے اس اجرت کو قبول فرمایا، یعنی 2 دن بعد آپ کو ایک بکری پیش کی جاتی تھی. تو یہ بھی آپ کی خصوصیات میں سے ہے. آپ کی خصوصیات بہت ساری ہیں. بیت المال آپ نے قائم فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج شناس تھے، عظیم خوبی ہے. کسی کا مزاج شناس ہونا بڑی خاص بات ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا کو اختیار کر لے، چاہے جو اللہ کے پاس ہے وہ اس کو اختیار کر لے. تو اس بندے نے وہ پسند کر لیا جو اللہ کے پاس ہے. اب اتنی بات حضور نے کہی، سارے صحابہ خاموش ہیں. حضور نے نہیں بتایا وہ بندہ کون ہے اور دنیا اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے اور جو اللہ کے پاس ہے اس کو اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے. حضور نے بس اتنی بات کہی، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا، چاہے دنیا اختیار کر لے چاہے جو اللہ کے پاس ہے اس کو اختیار کر لے. تو اس بندے نے جو اللہ کے پاس ہے اس کو اختیار کر لیا. ابو بکر صدیق رونے لگ گئے، زاروں قطار رونے لگ گئے.
ابو ذر غفاری کہتے ہیں ہم نے کہا ابو بکر آپ کیوں رو رہے ہیں، اس میں رونے والی کیا بات ہے، حضور نے کوئی ایسی بات تو نہیں کہی. کہنے لگے بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دراصل اپنے وصال کی خبر دے رہے تھے. ابو بکر صدیق نے کہا بندے سے مراد کوئی اور بندہ نہیں تھا، خود ذات مصطفیٰ تھی. اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اختیار دیا تھا، آپ چاہیں تو اور قیام فرمائیں اور آپ چاہیں تو تشریف لے آئیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جانے کو پسند فرمایا. اس قدر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج شناس تھے، مزاج میں ڈھلا ہوا تھا. اور یہ کمال درجہ کی محبت ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہو اس کے مزاج میں آپ کا مزاج ڈھل جائے، آپ اس جیسے ہو جائیں، آپ میں وہ نظر آنے لگ جائے. یہی وجہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آئے تو مدینہ طیبہ کے اکثر لوگ تو نہیں جانتے تھے کہ حضور کون ہے، سرکار کی زیارت نہیں کی تھی. صحابہ تھے لیکن اکثریت حضور سے، حضور کے چہرے سے شناسہ نہیں تھی. تو لوگوں کو کنفیوژن ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق لوگوں کی نگاہوں سے بھانپ گئے کہ لوگ جس محبت سے حضور کو دیکھنا چاہیے مجھے دیکھ رہے ہیں، کچھ مجھے دیکھ رہے ہیں، کچھ ادھر لوگوں کے چہروں میں وہ ایک خاص چاہت جو ایک شخصیت کے لیے ہوتی وہ نہیں ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا، اپنی چادر حضور پر کر کے سایہ کر دیا تاکہ سب جان جائیں یہ آقا ہیں، میں امتی ہوں. یہ مزاج کا اثر تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں، اور کیسے محبت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے. حضور کے مزاج سے، حضور کی اداؤں سے کیسی محبت تھی. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وفات جب پائی تو آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً 2.5 برس چھوٹے تھے، اور 2.5 برس ہی مدت خلافت ہے. جب آپ نے وصال فرمایا تو آپ کی عمر مبارک بھی 63 برس تھی. کیسی محبت ہے. انسان دفن وہیں پر ہوتا ہے جس جگہ سے اس کی مٹی لے کر اس کا خمیر بنایا جاتا ہے. جس جگہ سے مٹی لے کر خمیر بنایا جاتا ہے وہیں پر انسان دفن ہوتا ہے. جہاں حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں، جو خاک جس میں مصطفیٰ کے بوسے لے رہی ہے اسی خاک میں ابو بکر صدیق ہیں، اسی خاک میں فاروق اعظم ہیں. گویا اس بات کا اظہار ہو رہا ہے کہ جس مٹی کو اللہ نے ذات مصطفیٰ کے لیے منتخب کیا اسی مٹی سے صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما کا بھی انتخاب کیا گیا. اللہ تعالیٰ ان کے مراتب پر برکتیں فرمائے اور ہمیں ان کی اتباع نصیب فرمائے، ان کی فرما برداری نصیب فرمائے، اور حقیقی معنوں میں اپنے ملک کو ریاست مدینہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.